بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل اس کی ان گنت لاتعداد اور بے شمار قسمیں ہیں، لیکن انسانی تاریخ کا بدترین باطل کون سا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 62۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ذالک، یہ اس لیے بھی، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ رب العزت، هو الحق، وہی حق ہیں، وَأَنَّمَا، اور جنہیں بھی، یدعون، یہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، هو الباطل، وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت، ہوا، وہی ذات بابرکات ہے، العلی، بلند و برتر، الکبیر، عظمتوں والا، بہت بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہی حق ہیں، اور اللہ کے سوا یہ جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالی بلند و برتر ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے یہ سمجھا دیا کہ رب کائنات ہی حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں، تو ساتھ فرما دیا کہ اللہ رب العزت ہی سچے معبود ہیں، ان کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عظیم ترین سلطنت کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، اور ایک ایک ذرہ ان کے در کا فقیر ہے، اور اللہ کے سامنے حقیر ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں بھی پکارا جاتا ہے، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ مورتیاں ہیں، چاہے وہ اور شریک ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے، کیونکہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہیں، جس طرح کے
آیت الکرسی کے آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ سورۃ الرعد کی 9ویں آیت مبارکہ میں فرمایا الکبیر المتعال۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ماتحت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی عظیم ذات ہے جس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، ایسی برتر ذات ہے جس سے بلند و برتر کوئی نہیں، ایسی عظمتوں والی ذات ہے جس سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہیں، مقدس ہیں، منزہ ہیں، اور یہ ظالم جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و برتر ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اتنا ہی، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے امام راضی بھی اسی طرف گئے ہیں کہ رب کائنات نے سابقہ آیات مبارکات میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر قادر ہیں، اب یہاں آ کر فرما دیا کہ رب کائنات ہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے اور وعید والے ہیں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے امام ابن جریر اور پھر امام قرطبی، امام شوکانی، امام بقائی اور دیگر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن رات کے ہیر پھیر میں جو چاہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت کے ساتھ ان صفات کے حامل ہیں جن کا حامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر علم ختم ہے، اور جو ذات بابرکات ان صفات کی حامل ہو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اس کا معنی یہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے، نوٹ کیجئے گا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق صرف بتوں کے ساتھ ہے، رب کائنات نے ایک عام لفظ استعمال فرمایا، ما، عام لفظ اصول فقہ کی اصطلاح میں، کہ جنہیں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تو عبادت کے حقدار کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہیں، کبر والے ہیں، عظمت والے ہیں، اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، اور ہر وہ چیز جو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے سوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی متاحت ہے۔ پھر اسی بات کو لے کر جب ہم جاتے ہیں واحد التفسیر میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، بڑا قیمتی ان کا ایک یہاں پر جملہ ہے، وہ کہتے ہیں وَالْآيَةُ تُشِيرُ إِلَىٰ سَبَبٍ آخر لِنَصْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، بڑا قیمتی جملہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اہل ایمان کی مدد اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے دشمن کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا اللہ نے وہ کام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بیچارے تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاعراف کی 192ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد کیا کریں گے؟ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور بات کچھ یہاں پر تفسیر المراغی اور تفسیر البحر المحیط کے حوالے سے یوں بھی ہے کہ رب کائنات نے بین السطور ایک سوال کیا جھنجھوڑنے والا، اے جاہلو، کیا تم اس ذات کی عبادت چھوڑتے ہو جو نفع اور نقصان کی مالک ذات ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، اور ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے،
اور تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے اور دوسروں کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ امام شوکانی کی عبارت یہ نقل فرمائی صاحب البحر المحیط نے کہ وہ اللہ تعالی حق ہیں، ان کا دین حق ہے، ان کی عبادت حق ہے، دشمنوں کے خلاف اپنے بندوں کی مدد کرنا حق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، جبکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا اور نہ ہی ان کی کوئی اس حوالے سے کوئی حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المراغی میں قدر تفصیل کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم شرک کو چھوڑ کر توحید کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں۔ یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات اللہ کی توفیق سے باقاعدگی سے ملتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، انتہائی مشقت اور نامساعد حالات کے باوجود الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے قیمتی خیالات کا انتظار رہے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔